الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو بہت سے کمالات سے بہرور فرمایا، اور ان میں پھر سید الانبیاء آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کمالات اور خوبیوں اور محاسن سے آراستہ کیا۔ جو عظمتیں، بلندیاں، مقامات و درجات اللہ نے اپنے نبیوں کو تقسیم فرمائے، وہ تمام درجات و کمالات جمع کیے اور محبوب خدا حبیب کبریا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ آنچ خوبا ہمہ دارند تو تنہا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمہ دارند تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کا حسن، عیسیٰ علیہ السلام کا پھونک مارنا، مردوں کو زندہ کر دینا، موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا چمکتا ہوا ہاتھ نکال کے دکھانا، یہ سارے معجزے، یہ سارے کمالات، یہ ساری خوبیاں الگ الگ اللہ نے اپنے نبیوں کو، اپنے پیغمبروں کو عطا فرمائی۔ پر آنچ خوبا ہمہ دارن تو تنہا داری، وہ ساری خوبیاں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تنہا جمع فرما دی۔ تو آپ کو جو معجزات عطا فرمائے وہ بالفعل بھی تھے اور بالقوہ بھی تھے۔ بالفعل جو معجزے عطا فرمائے وہ معجزے دنیا نے دیکھ لیے، اور وہ معجزات جو دنیا نے نہیں دیکھے وہ بالقوہ آپ کی ذات میں موجود ہیں۔ آپ اللہ کی عطا سے اگر چاہتے تو ان کا اظہار فرماتے۔ تو یہ تمام معجزے آپ کی ذات میں اللہ نے رکھے، اور پھر آپ کو اللہ نے وہ معجزات عطا فرمائے، وہ شانیں عطا فرمائی کہ جن کا آپ سے پہلے کسی کے تصور میں بھی کوئی خیال نہیں گزر سکتا تھا، کسی کے ذہن سے بھی کوئی خیال اس کے بارے میں نہیں گزر سکتا۔ وہ کمالات اور وہ خوبیاں آپ کو عطا فرمائے، آپ کو قرب کی انتہائی منزلوں پہ فائز فرمایا، آپ کو اللہ نے ان درجات پہ فائز فرمایا جو کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آ سکتے۔ انہی معجزات میں سے اب یہ معجزات مختلف قسم کے ہیں، جو معجزے عطا ہوئے، جو کمالات عطا ہوئے، اس میں کچھ ظاہری جن کو کہنا چاہیے سوری، یعنی آنکھوں سے دیکھے جانے والی، اور کچھ باطنی ہیں، اس میں کچھ جسمانی ہیں اور کچھ روحانی ہیں۔ معجزے کئی طرح کے ہوتے ہیں، سوری بھی ہوتے ہیں، صورت میں آنے والے، کسی شکل میں نظر آنے والے، اور آنکھوں سے نظر آنے والے، اور معنوی بھی ہوتے ہیں کہ جن کو شکل و صورت میں نہیں دیکھا جا سکتا مگر ذہن سے سمجھا جا سکتا، جن کا ادراک کیا جا سکتا، جن کو سمجھا جا سکتا۔ اسی طریقے سے جسم سے تعلق رکھنے والے معجزات بھی ہیں،
جہاں کے جسم مبارک بھی اس میں اس کا فائل بنتا ہے، ان کا تعلق آپ کے جسد اطہر سے ہوگا، آپ کے جسم کی وہ خوبی ہوگی، آپ کا جسمانی کوئی فعل ہوگا، کوئی کمال ہو تو وہ جسدی کہلاتے ہیں، جسمانی کہلاتے۔ اور اسی طرح روحانی معجزات بھی ہیں کہ جن میں جسم مبارک کا کوئی فعل نہ ہو بلکہ جو کچھ ہو تو وہ اس کا تعلق روح سے ہو، یعنی اس میں روح کا کوئی کمال ظاہر ہو، روحانی کوئی سلسلہ ہو۔ تو اس طرح ہر طرح کے معجزات وہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ یہ معجزات اللہ تعالیٰ کیوں عطا فرماتا ہے؟ یہ معجزات سب سے پہلے تو یہ سب سے اہم بات تو یہ ہے معجزات کے عطا کرنے کے سلسلے میں کہ اللہ کے نبی کی تصدیق ہو، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ خدا کا پیغمبر جو بات کہہ رہا ہے اور جس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے وہ سچا ہے۔ تو معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کی سچائی کی دلیل ہوتا ہے، اس کی نبوت کی سچائی کی دلیل ہوتا ہے، اس کے دعوی نبوت کی سچائی کی دلیل ہوتا ہے، اس کے پیغام کی سچائی کی دلیل ہوتا ہے۔ لہذا معجزہ جب لوگوں نے دیکھا تو یہ وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ البتہ جن کے دلوں میں کجی تھی، جو منحرف تھے اور جو ضد پہ اڑے رہے، وہ اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے۔ مگر معجزہ ظاہر ہونے سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ وہ عاجز آ گئے، وہ بے بس ہو گئے، ان کے پاس کرنے کو کہنے کو کچھ رہا نہیں۔ بس یہ جو دنیا کو عاجز کر دیا اللہ کے نبی نے اور خاموش کر دیا، یہی ان کے خلاف، لوگوں کے خلاف حجت بن گئی۔ قیامت کے دن اب وہ اس حوالے سے رسپانسبل ہوں گے کہ جب تمہارے پاس کوئی بات تھی نہیں، کوئی دلیل تھی نہیں، اور تم اللہ کے نبی کو چیلنج کر نہیں سکتے تھے یا ان کے کسی چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے تھے اور اس کا سامنا نہیں کر سکتے تھے، تو پھر تم ایمان کیوں نہیں لائے؟ پھر تم نے تسلیم کیوں نہیں کیا؟ یہ سلسلہ ہمیشہ ہوتا رہا۔ ہر نبی نے اسی طرح اپنے زمانے کے لوگوں کو عاجز کر دیا، بے بس کر دیا اپنے معجزے کے سامنے، اور اپنی نبوت یا اپنے رسالت کی، صداقت کی اتنی بڑی دلیل ان کے سامنے رکھ دی کہ اس کے سامنے سارا زمانہ مل کر بھی کچھ نہیں کر سکا۔ یہ حجت تھی۔ اور جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ آخری نبی بنا کر بھیجا، تو اس لیے آپ کے معجزات کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری فرما دیا۔ آپ کے معجزات صرف آپ کی ذات اور آپ کے زمانہ حیات تک محدود نہیں رہے، بلکہ آپ کے بعد بھی، آپ کے وصال فرما جانے کے بعد بھی قیامت تک آپ کے معجزات کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور رہے گا۔ اور وہ سلسلہ ہمیں اس کلام مجید کی صورت میں نظر آتا ہے، سب سے زیادہ، سب سے بڑا، سب سے زیادہ مستند، مضبوط اور بالکل ہر ایک کے تجربے سے گزر جانے والا وہ جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ سلسلہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ہے۔ معجزات کا یہ سلسلہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں سب کے سامنے ظاہر و باہر ہے۔ میں اس کو ایک معجزہ نہیں کہہ رہا، معجزات کہہ رہا ہوں، کیونکہ قرآن مجید اپنے دامن میں ایک نہیں پتہ نہیں کتنی قسم کے معجزات لے کر آیا۔ اس کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں، اس کے اندر بے شمار علامتیں ہیں، اس کے اندر بے شمار چیلنجز ہیں جو دنیا کے لیے ہیں، دنیا کے سامنے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ ابدی کتاب، یہ لافانی کتاب، یہ ہمیشہ رہنے والی کتاب، یہ دنیا میں سب سے بڑی، سب سے عظیم کتاب۔ یہ ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور یوں کہیے تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ سب سے بڑی دلیل ہے آپ کی نبوت کی، آپ کے دین کی سچائی کی، جو قیامت تک باقی ہے۔ اس لیے اس زندہ و تابندہ پائندہ معجزے کے ہوتے ہوئے
اس معجزے کے ہوتے ہوئے کسی پیغمبر کے آنے کی ضرورت نہیں رہی ہے، اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا اور آپ کو خاتم النبیین قرار دے دیا گیا۔ تو یہ معجزہ، یہ جو معجزات ہیں یہ پیغمبر کی نبوت کی دلیل ہوتے ہیں، ایک طرف ان کی سچائی کی دلیل ہوتے ہیں، ان کے پیغام کی سچائی کی دلیل ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ان کی عظمت و شان اور مقام و مرتبے پر دال ہوتے ہیں۔ یعنی ان معجزات کے ذریعے سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے دنیا کو کہ جو پیغمبر ہے وہ سچا ہے اور اس کا پیغام برحق ہے، وہاں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ غیر معمولی ہستیاں، یہ صاحب مقام و مرتبہ ہیں۔ پھر جتنے معجزات ظاہر و باہر ہوتے ہیں، جتنے معجزات کے اندر جتنا کمال چھپا ہوا ہوتا ہے، اور جتنی اس کے اندر خوبی اور جتنا حسن اور جتنی قدرت اور جتنا عجیب و غریب کیفیت اس کے اندر موجود ہوگی، اتنا ہی پیغمبر کی عظمت و شان کی بلندی کا اظہار ہوگا۔ اس لحاظ سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کو ملنے والے معجزات کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو آپ کے معجزات میں، آپ کے کمالات میں جو تنوع ہے، جو گہرائی ہے، جو اس کے اندر کمال ہے، جو خوبی ہے، جو بے مثالیت ہے اور جو عظمت ہے، وہ ہمیں سب سے زیادہ منفرد نظر آتی ہے، وہ سب سے بڑھ کر نظر آتی ہے، وہ سب سے بڑھ کر نظر آتی ہے۔ اس کے اندر وہ رفعت اور وہ بلندی نظر آتی ہے کہ جہاں تک کوئی اور نہ صورتاً نہ مانن پہنچتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا۔ بے شک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بڑے بڑے معجزوں سے سرفراز فرمایا، عروج عطا کیا، بلندی سے نوازا، مگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عروج و بلندی عطا کی وہ آپ سے زیادہ تھا، اور اس کے اندر جو انفرادیت ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ہمیں نہیں مل سکتی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے، بڑی شانوں سے نوازا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات عطا ہوئے وہ بالکل منفرد۔ تو یہ اگر اب ترتیب سے دیکھتے جائیں اور اللہ کے پیغمبروں اور دیگر انبیاء کی شان و عظمتوں پہ بھی نظر رکھیں اور ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال و مرتبہ بھی دیکھیں تو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کمال و مرتبہ عطا فرمایا وہ سب سے زیادہ منفرد، سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے بالا۔ بعض لوگ اس طرح کی گفتگو کرنے سے منع کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے درمیان مقابلہ یا موازنہ نہیں کرنا چاہیے، یہ مقابلہ موازنہ کہ فلاں کو یہ عطا کیا، فلاں کو وہ عطا کیا۔ تو دوستو اگر اس انداز سے نہیں دیکھو گے تو تم اپنے نبی سے سب سے بڑھ کر محبت کیسے کرو گے؟ اگر اس انداز سے نہیں دیکھو گے تو اپنے نبی کا مقام و مرتبہ کیسے جانو گے؟ اگر سب کو برابر قرار دے کر کے یہ بات بس ایسے چھوڑ دی جائے مبہم انداز میں اور کہہ دیا جائے بھائی ہم کسی کے درمیان کمپیریزن نہیں کرتے اور سارے انبیاء جو ہیں وہ برحق ہیں، برابر ہیں، تو ہم کسی کو ایک کو دوسرے پہ فضیلت یا خصوصیت وغیرہ نہیں دیتے، تو پھر آپ انبیاء کرام کی ان خصوصیات سے واقف نہیں ہو سکیں گے جو اللہ نے ان میں رکھی ہے۔ اور یہ اس قسم کا دعویٰ یا اس قسم کا خیال یہ ویسے کسی کے دل کو اپیل کرے تو کرے مگر حق اور سچ کے بالکل منافی ہے، یہ حق سے دور ہے۔ کسی کے ذہن کو اپیل کرے تو کرے، کیونکہ برابری یا مساوات کی بات سن کر ایک دم سے آدمی پگھل جاتا ہے اور فوراً سمجھتا ہے ہاں جی یہ برابری اتنی معروف چیز ہے کہ اس کو ہر جگہ ہی قائم ہونا چاہیے،
بھائی برابری امیر و غریب کے درمیان رکھو، برابری گورے اور کالے کے بیچ میں رکھو، برابری سندھی اور ہندی کے بیچ میں رکھو، بھیا برابری رکھو، لوگوں کے درمیان رکھو، حقوق میں رکھو، ذمہ داریوں میں رکھو، ان چیزوں میں رکھو برابری، معاملات کے اندر رکھو، لیکن فضائل و مناقب میں، درجات و مناسب میں برابری کیسے رکھ سکتے ہو؟ کیا باپ اور بیٹے کو برابر کہہ سکتے ہو؟ یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ بھائی باپ بھی انسان ہے، بیٹا بھی انسان ہے، لہذا ہمیں ان کے درمیان کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، سب برابر ہیں، استاد اور شاگرد سب برابر ہیں، پیر اور مرید سب برابر ہیں۔ بتائیے یہ کوئی بات ہے؟ یہ کیسی برابری ہے؟ یہ نامعقول قسم کی برابری ہے۔ برابری کا ایک معقول دائرہ ہے، اس کو وہیں رکھیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو اس دائرے سے باہر نکال دیں گے تو غلط ہو جائے گا، حقیقت آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ اور ایسے لوگ دراصل قرآن و حدیث پر پوری نظر رکھے ہوئے نہیں ہوتے، وہ ان کا مطالعہ ناقص ہوتا ہے، وہ شاید ایک آدھ مقامات سے استفادہ کر لیتے ہیں، ایک آدھ کوئی حدیث ان کے سامنے ہوتی ہے یا کوئی ایک آدھ دلیل ایسی ہوتی ہے کہ جس کی تعویل کو وہ سمجھ نہیں پاتے اور اس سے کلیہ نکال لیتے ہیں اور ایک قاعدہ بنا لیتے ہیں کہ بھئی یہ ہے۔ تو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرمایا کہ لا تفضلونی علی یونس بن متہ، مجھے یونس بن متہ پہ فضیلت مت دو۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو لوگوں نے بس اس حدیث کو لیا اور کہا دیکھو جی اللہ کے رسول نے خود منع فرما دی۔ اب یہ ایک بات آپ نے لے لی اور باقی قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، حدیثوں میں کیا آیا، دیگر حدیث میں کیا آیا، پھر یہ امت آج تک کیا بات ہے کہ وہ یہ ایک حدیث نہیں سمجھ سکی، آپ نے سمجھا، امت نے نہیں سمجھا، اتنے لوگ گزر گئے۔ یہ بھی نہیں سوچتے نا لوگ کہ کوئی دین ایسا تو نہیں ہے نا کہ کل ہی نکل کر آیا ہے یا میرے ہی دماغ میں پیدا ہوا ہے، یا جو کتاب میں نے پڑھی ہے وہ اسی میں لکھا ہوا ہے۔ تو دین تو ایک 14 سال کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ گزر گئے، لکھنے والے، سمجھنے والے، پڑھنے پڑھانے والے، آج بھی ان کی کتابیں موجود ہیں۔ تو ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، اتنی سی بات کہ جو آج ایک شخص نے سمجھی اور فیصلہ کر لیا کہ جی انبیاء کرام کے درمیان اس طرح موازنہ نہیں کرنا چاہیے اور ان کے درمیان فرق مراتب وغیرہ کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو اگر یہی بات صحیح ہو تو پھر لوگوں نے اس پہ کتابیں کیوں لکھ دی، اتنی تفسیریں کیوں آ گئیں، حدیثیں اور کیوں آ گئیں، شروحات کیوں آ گئیں، یہ سب سوچنا چاہیے۔ یہ جو حدیث ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اگر یہی لے لیں جو ان حضرات نے سمجھا ہے تو پھر تو کنٹرڈکشن ہو جائے گا، تضاد ہو جائے گا، پھر اور گتھی الجھ جائے گی سلجھنے کے بجائے۔ تو آپ گتھیاں سلجھانے جا رہے ہیں یا الجھانے جا رہے ہیں؟ تو وہ الجھ جائے گی۔ اس لیے کہ اگر اسے یہی سمجھیں کہ مطلقاً فضیلت نہیں دینی چاہیے ایک نبی کو دوسرے نبی پر کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بھائی ہم نے رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا؟ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرتے تھے، مسجد میں بیٹھ کر حلقہ ہوتا تھا، گفتگو ہوتی تھی اور انبیاء کی شان بیان ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ خود صحابہ یہ شان بیان کر رہے ہیں، کیا کیا کہ آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو اللہ نے صفی اللہ بنایا، نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے ان کو نجیح اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے ان کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے ان کو کلیم اللہ بنایا۔ اب یہ سب موازنہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ یہ خصوصیات ڈسکس ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے ان کو روح اللہ بنایا۔
پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردے کی اوٹ سے باہر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں بالکل ٹھیک کہا تم نے، اللہ نے ان انبیاء کو ایسا ہی بنایا ہے، آدم کو صفی اللہ بنایا ہے، نوح کو نجی اللہ بنایا ہے، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے، اللہ وانا حبیب اللہ، لیکن مجھے اللہ نے حبیب اللہ بنایا ہے۔ یہ دیکھیے نا، تو یہ موازنہ ہو رہا تھا اور خصوصیات کا ذکر ہو رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی یہ باتیں چھوڑ دو، بس سارے نبی برابر ہیں، بلکہ ان کو بتایا کہ نبیوں کی اپنی اپنی شانیں ہیں، مگر ان میں میری شان سب سے نمایاں، سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا ہے۔ اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے، اللہ وانا حبیب اللہ، سنو میں اللہ کا حبیب ہوں، اور اللہ کا حبیب اللہ کا منصب سب سے بڑا منصب ہے۔ تو اب جو فرمایا کہ مجھے یونس بن متیٰ پر فضیلت مت دو، یا مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت مت دو، تو یہ دراصل ایک خاص معنی کے ساتھ ہے، یہ خاص پہلو کے ساتھ ہے۔ یہ فضیلت مطلق نفی نہیں ہے، یہ خاص قسم کی تفضیل کہ جس سے روکا گیا ہے اس کو سمجھیے، اور اس میں کسی کو بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی تفضیل، ایسی کیٹیگورائزیشن، ایسی درجہ بندی، ایسی کلاسیفیکیشن جس سے یہ روکا گیا ہے اس کو سمجھ لیجئے، اور انشاءاللہ امت اس سے محفوظ ہے۔ ہمارا دین عقیدہ ایسا ہے، ہم محفوظ ہیں، اور وہ یہ کہ تم کہیں ایسا نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو یا یونس علیہ السلام کو یا اور انبیاء کو حقیر جانو۔ ایسی فضیلت مجھے نہ دینا کہ تمہارے دماغ میں ان کی حقارت آ جائے، تمہارا دل ان سے متنفر ہو، تم کسی کا انکار کر بیٹھو، کسی کی تکذیب کر بیٹھو، کسی کی تذلیل کرو، کسی کی توہین کرو، کسی کی تنقید کرو، نہیں، تم یہ نہ کرنا کہ ان کی توہین نہ کرنے لگ جانا، ایسی فضیلت دینا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک کو دوسرے پہ جب فضیلت دیتا ہے تو دوسرے کی توہین کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے۔ مفضول علیہ جو ہوتا ہے، مفضل علیہ جو ہوتا ہے، اس کی توہین و تنقید کرنے لگ جاتا ہے انسان، اور جس کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے اس کی فضیلت اور اس کی تفضیل اس طرح ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ دوسرے کی تحقیر ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ انبیاء کرام کے حق میں کم از کم بالکل ممنوع ہے، ایمان کے درجے میں ممنوع ہے، ایمان کے درجے میں، یعنی اگر کسی نبی کی تنقیص مراد ہو، توہین ہو جائے خدا نہ خواستہ، تو ایمان کی نفی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اسی بات کو بیان فرمایا، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں کے درمیان اس طرح کا کوئی فرق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے، کسی کی تعظیم کریں اور کسی کی توہین کریں، نہیں۔ یہ باقی رہ گیا یہ کہ کسی کی شان بیان کرنا اور کسی کو کسی سے افضل ماننا، اس کے اندر دوسرے کی توہین یا تنقید نہیں ہے، قطعاً نہیں، ورنہ تو لازم آئے گا کہ اللہ سب سے افضل ہے، اللہ سب سے افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ سب سے بڑا ہے، ساری خوبیوں کا مالک ہے، تو لازم آئے گا کہ جب اللہ کو آپ نے سب سے بڑا، افضل، ساری خوبیوں کا مالک مانا تو سب کا انکار ہو گیا، گویا سب کی توہین ہو گئی، باقی سب کی تذلیل ہو گئی۔ نہیں، تذلیل نہیں، اس میں تذلیل نہیں ہے انبیاء کی، پیغمبروں کی، برگزیدہ بندوں کی، نہیں، ان کی بندگی کی شان ہے، وہ اپنی جگہ قائم، وہ بندگی کی شان کے ساتھ اپنی جگہ قائم ہے۔ تو یہ دنیا میں ہر جگہ ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو کسی سے بہتر قرار دیا تو دوسرے کی توہین یا تذلیل مقصود ہے، نہیں، یہ اللہ کی عطائیں ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں میں بھی ایسا رکھا کہ کسی کو کوئی خوبی، کسی کو کوئی خوبی عطا فرمائی تو کسی کی خوبی کو سراہنا، کسی کی خصوصیت کو ماننا، اس میں دوسروں کی توہین یا تنقید نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عطاؤں اور قدرتوں کا اظہار کرنا مقصود ہے، اللہ کی عطاؤں اور قدرتوں کا اظہار کرنا مقصود ہے۔ تو یہ اللہ کی عطا اور اس کی قدرت اور اس کی شان کہ اس نے اپنے محبوب کو، حبیب کریم کو، نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا پیدا فرمایا،
سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب کو شان عطا فرمائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معجزات جو ہیں یہ دلیل ہوتے ہیں اس بات کی کہ ان انبیاء کی شانیں ہیں کیا کیا ہیں۔ تو آپ کے جو معجزات ہیں ان پہ جب نظر جاتی ہے اور جب کتابوں سے میں نظر سے گزرتے ہیں وہ معجزات، تمام تقریباً حدیث کی کتابوں میں معجزات کا باب موجود ہے، آپ کی شان و عظمت کا بیان موجود ہے، اس پہ جب نظر ڈالتا ہے آدمی تو خود اندازہ ہوتا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فلاں 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 خصوصیت عطا فرمائی، آپ نے خود ارشاد فرمایا، کہیں 5 چیزیں جمع کر کے فرمایا، کہیں 6 چیزیں جمع کر کے فرمایا، خاص خاص باتیں خود شمار کر کے بتائیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ مجھے اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمایا، اوتیت جوامع الکلم، مجھے ایسے کلمات دیے گئے ہیں جو کسی کو نہیں دیے گئے، یعنی قرآن کے علاوہ بھی ہے، قرآن تو ہے ہی عظیم الشان معجزہ، اس کے علاوہ بھی خود آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے اللہ نے ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا ہے، ساری کائنات کا، ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا۔ کسی نبی کو اللہ نے، کسی پیغمبر کو ساری کائنات کے لیے رسول بنا کے نہیں بھیجا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس طرح اور کئی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، اور یہ بھی فرمایا، یہ بھی سن لیجئے، آپ ہی کی خصوصیت ہے ختم بی النبیون، مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ یہ بھی آپ کے لیے آپ کی خصوصیت بھی ہے اور آپ کی بہت بڑی شان بھی ہے اس میں، کہ جو آخر میں آتا ہے جس پر سلسلہ ختم ہوتا ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، کہ ان کے بعد اب کوئی نہیں آ سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب تک افضل ترین ہستی نہیں آئی تھی تو انبیاء آتے رہے، جب تک اعلیٰ ترین ہستی، افضل ترین ہستی نہیں آئی آتے رہے، اور جب افضل ترین ذات آ گئی، سب سے افضل نبی آ گئے تو اب کسی اور کی ضرورت نہیں رہی، اب ان کے بعد کسی کی حاجت نہیں رہی۔ تو اس لیے آپ کا خاتم النبیین ہونا یہ آپ کی افضلیت کی دلیل بھی ہے۔ تو آپ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، مجھے اللہ نے یہ سب چیزیں عطا فرمائی ہیں، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا طَهُورًا، میرے لیے ساری زمین کو اللہ نے پاک کر دیا، ساری زمین کو پاک کر دیا، یعنی میں زمین پہ جہاں چاہوں زمین سے طہارت حاصل کروں اور اس پہ نماز ادا کروں۔ اور انبیاء کرام کی امتوں کو صرف پانی سے طہارت ملتی تھی، زمین سے نہیں، تیمم نہیں ہوتا تھا، لیکن ہمارے لیے تیمم کی اجازت ہے، اگر پانی نہ ہو تو جہاں سے چاہیں پاک زمین سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور مسجدہ کا لفظ بھی ارشاد فرمایا، میرے لیے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا، مجھے ہر جگہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اور لوگوں کو صرف ان کی مسجدوں عبادت گاہوں میں نماز کی اجازت تھی، مگر اس امت کے لیے یہ خصوصیت کہ ساری زمین پر نماز ادا ہو سکتی ہے، بس یہ کہ وہ کسی ناپاکی کی وجہ سے ناپاک نہ ہو گئی ہو، پاک ہو، باقی زمین کی کوئی تخصیص نہیں ہے، پوری زمین پہ نماز ادا ہو سکتی ہے۔ البتہ مسجد کے اندر پڑھنا افضل ہے، یہ اپنی جگہ ہے۔ تو یہ معجزات، انہی معجزات کے اندر ایک اہم ترین معجزہ کیا ہے معلوم ہے؟ جس کا ذکر اس رجب کے مہینے میں ہوتا ہے اور جس کی شب آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس شب کا انتظار ہوتا ہے اور وہ ذکر ہوتا ہے، وہ ہے شب معراج۔ اس ماہ رجب میں یہ واقعہ معراج کا پیش آیا، جیسا کہ بہت سے علماء کی رائے ہے۔ یہ معجزہ معراج کا معجزہ جو اس ماہ میں اور اس مہینے کی 27ویں شب میں پیش آتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم خصوصیت، بہت بڑی شان، بلکہ پتہ نہیں کتنی شانوں کا مجموعہ، بے شمار شانیں، فضیلتیں، خوبیاں، خصوصیتیں، قربتیں، درجات، بلندیاں، عظمتیں، رفعتیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہیں، معراج نے سب اپنے دامن میں سمو لی ہیں۔ معراج کیا ہے اس کو سمجھیے۔ اچھا یہ بات عرض کر دوں کہ
یہ بہت سے علماء کی رائے کے مطابق ہے کہ معراج رجب میں واقع ہوئی اور 27ویں شب میں. یہ کوئی قطعی بات ایسی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہ ہوا ہو. کچھ علماء نے کہا ربیع الاخر میں ہوئی، ربیع الثانی جس کو کہتے ہیں، اس میں کچھ نے اس مہینے میں مانا ہے، اور کچھ نے اور تاریخوں میں بھی اختلاف کیا ہے. بال یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصل چیز ہے نفس واقعہ، کہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا، یہ ہے بات. تو اس سے بحث ہے. ہمیں قرآن مجید میں بہت سارے واقعات کی طرف اشارہ ہوا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام کا ذکر ہوا ہے، مگر ان کی تاریخیں نہیں بتائی گئیں کہ ان کا دور کب تھا، ان کی تاریخیں کیا تھیں، زمانے کیا تھے. تو یہ کوئی اہم چیز نہیں ہوتی. لوگ تاریخوں میں الجھ جاتے ہیں اور اس کو ایشو بنا لیتے ہیں کہ صاحب یہ اس تاریخ میں تو ہوا نہیں، آپ نے اس تاریخ میں کیوں مان لیا؟ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ اگر اس تاریخ میں مان لیا تو ہم کب کہتے ہیں کہ اس تاریخ میں مانیں گے تو ایمان ہوگا، نہیں مانیں گے تو کفر ہو جائے گا؟ آپ کسی اور تاریخ میں ماننا چاہتے ہیں اس میں مان لیجئے، آپ کے لیے میدان کھلا ہوا ہے، کوئی بات نہیں. ایسے جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو اس میں بھی لوگ خواہ شور مچاتے پھرتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں. بھئی اگر ایک نسبت ہے، محبت کا اظہار ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، کسی بھی تاریخ میں ہو رہی ہے اور اس کا ذکر بھی بہرحال ہوا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں ذکر ہی نہ ہو، تو اس کا ذکر بھی ہے، امت نے اس پہ اپنی رائے دی ہے اور صدیوں کا ایک عمل ہو بھی رہا ہوتا ہے، چلا آ رہا ہوتا ہے، تو پھر اس سے اتنا اختلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات سمجھ سے باہر ہے. جیسے پتہ نہیں دنیا کی ساری تاریخیں فکس ہو چکی ہیں اور ہر وہ بات مانی جاتی ہے جس کی تاریخ پتہ ہو. میں نے عرض کیا نا قرآن میں کتنے واقعات ہیں جن کی تاریخوں کا نہیں پتہ، شخصیات ہیں ان کے بارے میں ان کے زمانوں کا نہیں پتہ، لیکن ہم انہیں مانتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان سے ہم ہدایت لے رہے ہوتے ہیں. تو تاریخ ایک متعین اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اس دن بطور خاص لوگوں کے ذہنوں کو ایک چیز ملے، لوگوں کو ایک ماحول ملے، ایک وقت کے ساتھ لوگوں کا ذہن قائم ہو جائے، بن جائے، اور پھر اچھی طرح ایک پیغام پہنچے، دنیا کو پہنچے. اگر تعین نہیں کرتے کسی تاریخ کا اور عام چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ پیغام اپنی قوت کے ساتھ نہیں پہنچتا، وہ میسیج نہیں پہنچتا، دلچسپی وہ نہیں رہتی، پھر وہ چیز تحلیل ہو جاتی ہے، پھر گم ہو جاتی ہے اس فضا میں، اس زمانے کے اندر. اس لیے تو ایک تاریخ کا متعین ہو جانا اور وہ بھی پیچھے ذکر ہے، دلیل کے ساتھ ہے، تو اس میں بڑا فائدہ ہے اور اس سے لوگوں کو، پوری دنیا کو ایک میسیج پہنچ رہا ہوتا ہے. کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے کسی بھی دن کو متعین کر کے سیلیبریٹ کیا جائے. تو معراج جو ہے وہ 27ویں شب یہ سیلیبریٹ کی جاتی. اب شب قدر بھی تو 27ویں شب کو آپ مناتے ہیں، حالانکہ اس میں بھی اتنا اختلاف ہے کہ حدیث بھی ہے اس میں کہ 5 راتوں میں 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. لیکن بہرحال کچھ اشارے ملتے ہیں، کچھ بنیادیں ہیں کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہوگی، اور ایک زمانے سے یہ لوگوں نے مانا. تو اب ہم نے اس کو باقاعدہ 27ویں شب کو ختم قرآن کر کے اور دیگر عبادتوں کا اہتمام وغیرہ کر کے اس کو منانا شروع کیا. پوری دنیا میں اس کو مانا جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ کم از کم ایک رات میں بھرپور طریقے سے عبادتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور وہ دعاؤں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور ایک چیز کو جو ہے اس کی اہمیت کو اچھی طرح اظہار کرنے کا ہمیں موقع مل جاتا ہے. تو یہ شب قدر کے حوالے سے بھی ایسا ہے، مانتے ہیں، اور کوئی اس میں اتنا جھگڑا نہیں ہوتا، سب مناتے ہیں، مانتے ہیں، 27ویں شب کا اہتمام کرتے ہیں. حالانکہ اس کے اندر بھی 5 راتوں کا ذکر ہے، بلکہ بعض اقوال اس میں بھی مل جائیں گے، 5 راتوں سے زیادہ کے بھی اقوال مل جائیں گے. پورے رمضان میں بعض ائمہ کا کہنا ہے کہ پورے رمضان میں شب قدر ہو سکتی ہے، آخری عشرے میں نہیں، اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے. اور ایک آدھ شاذ قول تو ایسا بھی ہے کہ پورے سال میں شب قدر ہے، ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں. بتائیے باب. تو اب اگر ان چیزوں کو لے کے چلیں تو پھر تو یہ سب کچھ جو ہے تحلیل ہو جائے گا اور اختلاف کی نظر ہو جائے گا. لہذا ہم لوگوں سے کہتے ہیں اختلافات کو زیادہ ہوا نہ دیں. امت اگر ایک کار خیر پر جمع ہے تو اس کا ساتھ دیں. اگر ایک چیز اچھی ہو رہی ہے بس یہ دیکھیں کہ اس کا کنٹینٹ کیا ہے، یہ دیکھیں کہ اس میں ہو کیا رہا ہے. اگر اس کے اندر کوئی غلط چیز ہے تو اس کو روکا جائے، اگر اس کے اندر کوئی ناجائز و خلاف شرع بات ہے تو اس کو روکا جائے. اور
اگر وہ چیز شرع کے مطابق ہے، دین کے مطابق ہے، خیر ہے، فائدہ ہے، اصلاح ہے، لوگوں کو پیغام پہنچ رہا ہے، تبلیغ ہو رہی ہے اور ہمارے شعائر زندہ ہو رہے ہیں، ہمارے شاعر بلند ہو رہے ہیں، ہمارا پیغام دنیا میں جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے، دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کا آج یہ فلاں دن ہے، مسلمانوں کا آج فلاں دن ہے، اور اس کے اوپر اگر پروگرام نشر ہوتے ہیں، میڈیا پہ جاتے ہیں، اس پہ اگر مضامین لکھے جاتے ہیں، اخباروں میں کالم آتے ہیں، اس کے اندر مضمون آتے ہیں اور دنیا میں جاتے ہیں، تو بھائی اسلام کا ایک پیغام پوری دنیا کو جا رہا ہے نا اس خاص دن کی وجہ سے۔ اگر اس خاص دن کو آپ نہیں رکھو گے تو پھر یہ جو موقع ہے پیغام پہنچانے کا، پھر یہ کیسے پہنچے گا؟ یہ نہیں پہنچ سکے گا۔ تو اس لیے لوگ خواہ کے اختلافات میں پڑھتے ہیں۔ تو معراج جو ہے اس میں بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ 27ویں شب رجب کی، یہ 27ویں شب تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، معراج ہوئی۔ اب معراج جیسا کہ میں نے کہا معجزہ ہے۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سے کسی بھی ایسی بات کا صادر ہونا، ایسی چیز کا صادر ہونا کہ جو لوگوں کو حیران کر دے اور جو عام عادت اور روٹین سے ہٹ کر ہو اور جس پر لوگ قادر نہ ہوں، جس پر لوگ قادر نہ ہوں، الا یہ کہ اسباب کے ذریعے سے کچھ شیئر کر سکیں کسی بات میں، اسباب کے ذریعے عادت، جیسے مثال کے طور پر زمین سے عصا مار کے موسیٰ علیہ السلام کا پانی نکالنا، اس پر لوگ قادر نہیں ہیں۔ ہاں کھود کر بورنگ کر کے مشین کے ذریعے سے نکالیں تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس پہ قادر نہیں ہیں لوگ کہ عصا مار کے پانی نکال۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں، تو اللہ کے نبی نے جس انداز سے کیا ہوتا ہے۔ اچھا بعض تو ایسی چیزیں ہیں نا کہ جس میں کوئی مطلب یہ کہ کسی ذریعے سے بھی داخل نہیں ہو سکتا، یعنی عادتاً بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، ذریعہ بھی نہیں اس میں داخل ہو سکتا۔ مثال کے طور پر یہی معراج کا جو معجزہ ہے، یہ ایسا معجزہ ہے کہ اس میں کوئی اگر ذریعہ بھی اختیار کرے، کوئی راکٹ پہ بیٹھ کر کے وہاں تک جانا چاہے جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے نا، آسمانوں سے پار نہیں جا سکتے کوئی راکٹ کے ذریعے سے، کسی مشین کے ذریعے سے، تو اور جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سیر کرائی۔ تو اس لیے معجزات جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جس میں لوگ ناکام ہو جائیں، عام لوگوں کے بس سے باہر ہو، عادت کے خلاف ہو، روٹین سے ہٹ کر کوئی چیز ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزے کا مطلب ہے عاجز کر دینے والا عمل، اور پھر ظاہر سی بات ہے جب روٹین سے ہٹ کر ہے، عادت سے ہٹ کر ہے، تو وہ ہماری عقل کے بھی خلاف ہے، ہماری عقل میں بھی نہیں آ سکتا۔ بس یہیں آ کر کے کچھ لوگ شروع ہو گئے۔ اب جو عقل پرست قسم کا طبقہ ہے، ایک اور طبقہ، ابھی تو میں نے اس طبقے کی بات کی نا جو نیچے، ان سے نیچے عام طور پہ ادھر ادھر پھرنے والے لوگ اور ایسے عام لوگوں کو ورگلانے والے لوگ۔ اب میں ذرا ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو انٹیلیکچوئل کہلاتے ہیں نا، جو ذرا اپنے آپ کو فلسفہ دان سمجھتے ہیں اور بہت ہائی فائی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ذرا بڑی عقل رکھتے ہیں، ہمارے پاس بڑی نالج ہے، تو وہ زیادہ تر پڑھ لیتے ہیں باہر کے فلاسفرز کو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہیوم اگر معجزات کو نہیں مانتا، ڈیوڈ ہیوم، تو وہ غیر مسلم مفکر ہے، وہ غیر مسلم فلسفہ دان ہے، وہ کیوں بھلا مانے معجزات کو؟ وہ اپنے عیسائیت وغیرہ کے رد عمل میں جس راہ میں بہ گئے وہ ان کی ایک الگ ہسٹری ہے، مگر مسلمانوں کے اندر اگر اس کے فالوورز پیدا ہو جائیں تو بڑی افسوسناک بات ہے۔ اور بدقسمتی سے سر سید احمد خان کا بھی ہیوم وغیرہ جیسے لوگوں سے متاثر ہو جانا، یہ بڑی حیرت انگیز بات۔ تو ظاہر ہے کہ کسی پر بھی ان چیزوں کا اثر ہو سکتا ہے جس نے دین کو بنیادی طور پہ صحیح سے نہ سمجھا ہو، اہل علم سے، علماء سے، مستند علماء سے یا کتابوں سے۔ تو سر سید اور ان کا مکتب فکر جو بعد میں آگے بڑھا تو وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے آج تک کہ معجزات جو ہیں یہ واقع نہیں ہو سکتے کیونکہ عقل کے خلاف ہیں، معجزہ عقل میں نہیں آتا۔ اور اصل میں یہ وہ دور تھا جہاں مغرب میں عقل پرستی جو ہے وہ عروج پر تھی،
یہاں پوری دنیا کو عقل سے سمجھنے کی ایک لہر چلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ تمام مذاہب کو، اقدار کو، نظریات کو، ہر چیز کو، میٹا فزکس کو، مابعد طبیعت کو، ہر چیز کو عقل کی بنیاد پہ پرکھا جا رہا تھا، اور جو چیز عقل سے ماورا تھی اس کا انکار ہو رہا تھا۔ یہی ماڈرنزم تھا جس کی بنیاد پڑ گئی تھی 16ویں 17ویں صدی کے اندر، اور پھر آگے پھر یہ پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ تو اس کی ہوائیں یہاں تک پہنچی، اور بڑے صغیر میں بھی بہت سے عقل پرست پیدا ہوئے، ان میں ایک نام یہ بھی تھا سر سید احمد خان صاحب کا۔ انہوں نے بھی اس قسم کی چیزیں جو ہے اختیار کی، اور عقلی بنیادوں پر بہت ساری مذہبی اقدار کا انکار کر دیا۔ چنانچہ معجزات کے حوالے سے ان کا بھی کہنا یہ تھا کہ معجزات واقع نہیں ہو سکتے، اور معجزات جو قرآن و حدیث میں ہیں اس کی وہ عقلی توجیہیں کرنے میں لگ گئے لوگ، اور ان کا اس کا یوں ہوا ہوگا، یوں ہوا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن کو تو مان رہے ہیں نا، قرآن سے تو ہاتھ نہیں اٹھایا، تو مسلمان تو کہلانا ہے، مسلمانوں میں شمار کروانا ہے، تو اب سوال ہوگا کہ یہ قرآن میں جو آیا ہے تو اس کا کیا جواب ہے، تو پھر اس کی توجیہ کرنا اس طرح جس طرح کہ عقل مطمئن ہو جائے، یہ سب ایک مذاق بن جاتا ہے، پھر معجزہ نہیں رہتا، معجزہ نہیں۔ مثال کے طور موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کا باقاعدہ ہوا کے اوپر سفر کرنا جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، اور یہ بتایا کہ وہ ہوا کے اوپر باقاعدہ قادر تھے، اور ہوا کو جس طرف چاہتے تھے پھیر لیتے تھے، یہ سب قرآن نے بتایا نا۔ تو اب یہ ایک معجزہ ہے، یہ ہم آپ اس پہ قادر نہیں ہو سکتے جب تک کہ کوئی مشین، کوئی ایسی چیز، جہاز وغیرہ، طیارہ، کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بغیر کسی ایسے سبب کے ہوا کے اوپر سوار ہوتے تھے، اور ہوا ان کو ان کی مرضی سے لے کے چلتی تھی۔ تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، قرآن نے بیان کر دیا۔ اب اس پہ عقل پرستوں نے کیا کیا، اس میں عقل کی توجیہ کی، عقلی توجیہ کی، اور کہا کہ بھئی یہ اس طرح ہوا ہوگا کہ ایک بڑا سا بیلون ہوگا، غبارہ ہوگا، اور اس میں ہوا بھری گئی ہوگی، اس کے اوپر تخت بچھایا گیا ہوگا، اور پھر بیلون جو ہے نا وہ اڑایا گیا ہوگا۔ لیجئے صاحب، یہ غبارہ کے اوپر بیٹھ کے یہ ایسا اڑان بھری جاتی ہوگی، اور اس پہ سفر کرتے ہوں گے۔ اس کو کہا گیا ہے کہ ہوا پہ سفر کرنا، ہوا پہ چلنا۔ تو بتائیے اب یہ معجزہ کہاں رہا؟ یہ تو کوئی بھی کر سکتا تھا نا، اس کا نام معجزہ کیوں رکھیں گے آپ؟ معجزے کا مطلب ہے جس سے دوسرے عاجز آ جائیں، تو یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے بھائی۔ اور پھر نبی کی صداقت کی دلیل کیا ہوگی؟ پھر نبی کی نبوت کی سچائی کی دلیل کیا ہوگی؟ پھر تو تمام دنیا کے بادشاہ دعویٰ کر دیتے ہم بھی نبی ہیں، دنیا کے سارے طاقتور لوگ دعویٰ کر دیتے ہم بھی نبی ہیں، اور لوگ ان پہ بھی ایمان لے آتے۔ تو یہ بات ایسی نہیں، یہ بڑے بنیادی معاملات ہیں، اس کو اس طرح کی عقلی توجیحات سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ معجزہ یہ ہوتا ہی وہ ہے جو انسان کی عقل سے ماورا۔ بس اب دیکھیے نا، قرآن مجید آپ کے سامنے اس وقت بھی پیش کرتا ہے ایک معجزہ، کم از کم یہ بات سب کے سامنے ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب لے کر آؤ، اس جیسی کوئی صورت لے کر آؤ۔ کیوں نہیں لاتے لوگ؟ قرآن جیسی کتاب کیوں نہیں لاتے؟ عاجز آ گئے نا لوگ، دنیا عاجز ہے نا، بے بس ہے، اس جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتا، نہ لا سکا آج تک۔ دنیا میں عربی بھی ہیں، عجمی بھی ہیں، اور تمام مذاہب کے لوگ عرب بھی ہیں، عجم بھی ہیں، تو وہ پھر اس چیلنج کو قبول کریں اور زور لگائیں۔ اللہ نے صاف فرما دیا کہ تم ساری دنیا کو جمع کر لو، میری کتاب کے مقابلے ایک کتاب نہیں لا سکتے، اور کتاب تو دور کی بات ہے، اس کی ایک سورت کے برابر سورت نہیں لا سکتے۔ تو یہ معجزہ آپ کے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ کوئی لا کے تو دکھائے، کوئی مقابلہ تو کرے۔ تو یہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جس سے دنیا عاجز رہے، جس کا مقابلہ نہ ہو سکے، جو عقل میں نہ آ سکے۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ اللہ کے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معراج عطا فرمائی وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اب یہاں عقل سے اگر غور سوچے گا کوئی تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ جسم کا بھاری جسم کا زمین سے اٹھنا، 1 انچ اٹھنا بھی ممکن نہیں ہے، ایسی خود بخود اٹھ جائے ممکن نہیں ہے۔ پھر یہ جسم اٹھا اور چلا، اور پھر اس کے بعد اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ بغیر کسی مادی سبب کے اس رفتار سے گزرا ہے کہ دنیا میں آج تک
انسان اس رفتار پہ قادر نہیں ہو سکا اپنے اسباب کے ذریعے سے بھی، کہ ایک بڑی قلیل سی رات کی مقدار ہے، معمولی سی، کتنا ٹائم ہوگا؟ فرمایا لیلن، تھوڑا سا وقت ہے رات کا بس، اس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی یہ آنن فانن جانا اور پھر آنا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے اوپر جانا آسمانوں میں، اور پھر سدرۃ المنتہا اور اس سے ماورا تک ہو کر آ جانا، اور فرمایا اتنی دیر میں آ گئے کہ رات کی ایک ذرا سی مقدار گزری، یہاں تک کہ پانی جو بہ رہا تھا وضو کا وہ بہتا رہا، اور بستر جو گرم تھا وہ گرم رہا، اور کنڈی جو ہل رہی تھی وہ ہلتی رہی، اور یہ سارا سفر ہو گیا۔ یہ سب معجزے ہی ہیں نا، یہ کیا ہے معجزے؟ عقل نہیں سمجھے گی، عقل کبھی نہیں سمجھ سکتی اس چیز کو، یہ سب معجزات ہے تو عقل میں نہیں آئے گا۔ پھر آپ کا تمام نشانیاں دیکھتے جانا اور تمام چیزیں ملاحظہ کرتے جانا اور سب کچھ ہو، واقعات اس کے اندر ہوتے جانا، یہ سب تفصیل ہے اب، اور تفصیل سے ملاحظہ فرمانا ساری چیزوں کا۔ تو اب اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری عقل میں نہیں آتی نا تو نہ آئے، مگر یاد رکھنا کہ جس نے یہ معجزہ عطا کیا اور جس نے یہ معراج کروائی ہے اس کا نام ہے سبحان۔ اور سبحان کون ہوتا ہے؟ پہلے بس یہ سمجھ لو کہ اللہ کی قدرت کو مانتے یا نہیں مانتے، یہ تمہاری عقل میں آتا ہے یا نہیں آتا کہ خدا ہے اور کوئی پاورفل ہے، تمام طاقتوں کا مالک ہے؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ بالکل آئے گی، اس لیے کہ یہ کسی بھی سائنس فلسفے کی روح سے دیکھا جائے اس کا کون انکار کرے گا سوائے ایک معاند اور متعصب شخص کے؟ دنیا جانتی ہے، سائنس پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں، دنیا کی نشانیوں پر غور کرنے والے جانتے ہیں، آج بڑے بڑے سائنسدان اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ کا ہونا یہ انسانی عقل کے جتنا قریب ہے اتنا قریب کوئی اور مسئلہ نہیں ہوگا، اللہ کا ہونا، کیونکہ اللہ کے نہ ہونے سے جتنا بڑا فساد برپا ہوگا اس کی کوئی توقع نہیں ہو سکتی۔ ہم کھڑے کھڑے اپنے وجود کے اندر سوالیہ نشان بن جاتے ہیں کہ اگر خدا نہیں ہے تو ہم کیا ہیں اور ہم کیوں ہیں؟ کوئی اور سوال آپ کو سوالیہ نشان نہیں بناتا جتنا یہ بناتا ہے کہ خدا اگر نہیں ہے تو پھر آپ کہاں سے ہیں، کیسے ہیں، کیوں ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے، یہ زمین کیا ہے، یہ آسمان کیا ہے، یہ کائنات کیسے چل رہی ہے؟ تو یہ خدا کو ماننے کے بعد اس سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے کہ اس کے پیچھے خدا ہے، اللہ ہے۔ تو اللہ کو جب مانا ہے اور وہ ساری قدرتوں کا مالک ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اسی خالق کائنات نے، اسی قادر و قیوم ذات نے جہاں زمین بنائے، آسمان بنائے، بے شمار بوجھ سے بسائے ہیں، بے شمار قدرتیں سجائی ہیں، بے شمار عجائب و غرائب کی تمہارے سامنے ایک باہر لگا دی ہے، تو اسی خالق کائنات نے اپنے محبوب کو معراج کی رات آسمانوں کی سیر کروائی ہے، اسی نے کرائی۔ پانی کے قطرے سے جب وہ تمہیں انسان بنا سکتا ہے، وہ زمین کے اندر بننے والی کیچڑ سے جب بڑے بڑے درخت اگا سکتا ہے، جب وہ ایک پانی سے ساری حیاتیات قائم کر سکتا ہے، جب وہ ذرے کو آفتاب بنا سکتا ہے، دن کو رات اور رات کو دن بنا سکتا ہے، کتنے معجزے ہیں اس کی قدرت کے، تو اپنے محبوب کو یہاں سے وہاں تک کی سیر نہیں کرا سکتا؟ غور تو کرو نا، کتنی نشانیاں اس کی، کتنے عالم میں پھیلی ہوئی نشانی، یہ سب ہمیں ویسے عقل میں کہاں آتی ہے باتیں، لیکن جب ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ ہے تو معراج بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔